بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 کے چھٹے لیکچر کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر فخر لودھی. 5ویں لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ بات کی تھی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں جو ہماری ڈسکشنز تھی اس کو ہم نے ختم کیا تھا اور مختلف ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کو کمپیئر کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ کون سا ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کس سچویشن میں زیادہ بہتر ہے اور کسی آرگنائزیشن کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک بہتر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کسی پروجیکٹ کے لیے چوز کر سکے. آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پہلے لیکچرز میں جب میں نے یہ کورس کے بارے میں اوور آل گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ ہم اس میں کیا کچھ کور کریں گے تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کورس کا بیسک جو پرپس جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو مینجمنٹ کے ایشوز جو ہیں ان کو کور کرنا ہے. اور اسی سلسلے میں ہم نے جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو CMM لیول 2 جو ہے وہ بیسکلی پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو کیسے مینیج کیا جائے. تو آج اسی سلسلے میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ پہ بات کرنی شروع کریں گے اور اگلے چند لیکچرز پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں ہی گفتگو کرتے رہیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ بیسکلی چند چیزوں کا نام ہے. 3-4 چیزیں ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے تو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد جب آپ نے پلاننگ کر لی تو پھر اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ اس ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کام جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں. سو بیسکلی پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے انہی 4 چیزوں کا نام ہے. یعنی کہ پلاننگ کے بعد آرگنائزیشن. سب سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے اور وہ پوری ایکٹیویٹی کو پلان کرنا ہے. ہم اس پہ کافی لمبی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں. پھر چیزوں کو آپ نے آرگنائز کیسے کرنا ہے, ٹیمز کیسے بنانی ہے, کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کس طریقے سے آپ اسے اسٹرکچر کریں گے. پھر اس ساری ایکٹیویٹیز جو آپ کی چل رہی ہیں, مختلف ٹیمز جو کام کر رہی ہیں, اس کی پروگرس کو دیکھنا, ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا, ان میں کوآرڈینیشن لے کے آنا. تو یہ کنٹرول جو ہے یہ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے. اور چوتھی پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے موٹیویشن. کیونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ موسٹلی یہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے. اس میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے. اس وجہ سے لوگوں کو, اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھنا یہ بھی ایک نہایت ضروری کام ہوتا ہے تاکہ ایک اچھی پروڈکٹ بن سکے اور لوگ اچھے طریقے سے کام کر سکیں. سو پروجیکٹ مینجمنٹ ونس اگین 4 چیزیں: پلاننگ, کنٹرول, آرگنائزیشن اور موٹیویشن. آئیے ایک بار میں آپ کو سلائڈ پہ لے کے چلتا ہوں اور سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا. اور یہ فیکٹرز انفلوئنس کس طریقے سے کرتے ہیں, کون کون سے فیکٹرز جو ہیں یہ ساری پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ جو ہم 4 چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں یہ ان میں یہ کس طریقے سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے جو ان چیزوں پہ اثر انداز ہوں گی. تو آئیے ایک بار ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. جو سب سے پہلے جو چیز پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے پورے فریم ورک کے حوالے سے انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے پروجیکٹ کا سائز, کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, کس کمپلیکسٹی کا پروجیکٹ ہے. دی سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ کمز انٹو پکچر regarding project management activities is the delivery deadline. کہ یہ اس کی ٹائم لائنز کیا ہیں, یہ کتنا اس کا آپ کو ٹائم دیا گیا ہے اس کو ختم کرنے کا, اور اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر اس کا بجٹ اینڈ کاسٹ ہے,
کہ اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی اور کس بجٹ میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے. پھر کس قسم کی اپلیکیشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو اپلیکیشن ڈومین آلسو پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان سم کیسز. بعض اوقات اگر اپلیکیشن ڈومین سمپل ہو تو یہ شاید پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز اتنی آپ کو ڈیٹیلڈ رسک انالیسز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر یہ کمپلیکس ہو جہاں پر رسک انوالوڈ ہو تو آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جو عام طور پہ آپ ٹریویل پروجیکٹس میں شاید آپ نہ کریں. دین what kind of technology is to be implemented in this project? Again, an important factor as far as the project management is concerned. System constraints اس پہ کس قسم کی ہیں اور user requirements کیا ہیں, and then of course آپ کے disposal پہ کس طرح کے resources available ہیں اور کتنے resources available ہیں. So basically ونس اگین اگر میں اس کو دہرانا چاہوں, جو 3-4 فیکٹرز جو امپورٹنٹ ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کا سائز کیا ہے, آپ کے پاس کس طرح کے ریسورسز اویلیبل ہیں اور کتنے ریسورسز اویلیبل ہیں ٹو ڈو دس پروجیکٹ, آپ کے پاس ٹائم لائنز کس طرح کی ہیں, کتنے ٹائم میں آپ نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا, کس طرح کا پروجیکٹ ہے, کون سی ڈومین کا پروجیکٹ ہے, یوزر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, سسٹم کی کنسٹرینٹس کیا ہیں. یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ اور سسٹم کی کنسٹرینٹس اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کورس کے حوالے سے, یہ فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کس طرح کی ٹیکنالوجی اس میں انوالوڈ ہوگی. تو ایک پروجیکٹ مینیجر کو یا ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب کسی پروجیکٹ کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے, پروجیکٹ کے بارے میں پورا ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کس طریقے سے کیری آؤٹ ہوگا, تو ان میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بار پھر سلائڈ پہ لے کے چلوں گا اور اس بار ہم یہ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے کنسرنز کیا ہیں. آلدو یہ جو چیزیں ہم نے دکھائی تھیں, جو پہلے ہم نے دیکھی تھی سلائڈ پہ, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو بیسکلی انفلوئنس کرتے ہیں. But from a project management's point of view, what are the concerns that a project manager should be worried about? So let's go back to the slide and see what are those concerns. Project management ke concerns jo hain, basically to start with, what sort of quality is needed in this product. So the product quality is the first one. Second concern is what kind of risk assessment is needed, اور رسک کی اس میں انالیسز آپ کو کس طرح کا کتنا آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے حوالے سے. دین وٹ کائنڈ آف میجرمنٹس آر یو گوئنگ ٹو ٹیک, اور کس کس جگہ پہ آپ انسٹرومنٹ کر کے کس طرح کی آپ میجرمنٹس آپ لینی شروع کریں گے, کس طرح کی میجرمنٹس لیں گے, اور ان میجرمنٹس کو آپ نے کس طریقے سے کس جگہ پہ یوز کرنا ہے, کس مقصد کے لیے یوز کرنا ہے. دین دی امپورٹنٹ کنسیڈریشن از how to estimate cost and what are the procedures that you will adopt to estimate the cost. So cost estimation jo hai is the next project management concern. The next important concern is the project scheduling, کہ جو آپ کو ٹائم لائنز دی گئی ہیں آپ نے اپنے پروجیکٹ کو اسکیجول کرنا ہے ان ٹائم لائنز کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا ان ٹائم لائنز میں کوئی چیز کی جا سکتی ہے, کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. As a project manager, it is your responsibility not to just take those timelines as such. آپ یہ ضرور ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ اس میں فٹ کرنے کی, لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ کیا یہ کام اس ٹائم لائن میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور پھر کس طریقے سے آپ پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو سیکوینس میں لے کے آئیں تاکہ یہ اس اسکیجول میں فٹ ہو سکے. دین دی نیکسٹ امپورٹنٹ کنسرن از کسٹمر کمیونیکیشن. پروجیکٹ مینجمنٹ میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیشن کے چینلز اوپن رہیں, اور یہ کمیونیکیشن ہر طرح کے ایشوز, کنسرنس, کویشچنس جو ہیں وہ آپ کسٹمر سے پوچھ سکتے ہیں, پوچھنے چاہیے, تاکہ آپ کو کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے یا کسی اور سلسلے میں تو وہ اس کو آپ کلیئر کر سکیں اور کسٹمر سے فیڈ بیک لیتے رہیں. تو یہ بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ یہ چینلز جو ہیں کس طریقے سے یہ اسٹیبلش کرنے ہیں. دین امپورٹنٹ کوشچن از آف کورس کہ اس پروجیکٹ کے لیے اسٹافنگ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کس طریقے سے کس طرح کے کتنے ریسورسز آپ کو چاہیے,
کتنے آپ کو ڈیٹا بیس کے بندے چاہیے, کتنے آپ کو کوالٹی انجینئر چاہیے, کتنے آپ کو ڈیولپر چاہیے, کتنے آپ کو ڈیزائنر چاہیے, کتنے ریکوائرمنٹ انجینئر چاہیے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. جتنی بھی طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, تو آپ کو کس سٹیج پہ کس طرح کے کتنی مقدار میں کتنے کوانٹٹی میں آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے, اسٹافنگ ریکوائرمنٹس. دین you also plan for other resources that would be needed for a project. For example, کہ اس میں آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح کا آپ کو ہارڈ ویئر انوائرمنٹ چاہیے, کس طرح کا آپ کو سافٹ ویئر پیکیجز چاہیے, اور آپ کو کس طرح کی نیٹ ورکنگ چاہیے یا نہیں چاہیے, یا all those things that would be needed for this project. So all those resources, اسٹافنگ کے علاوہ, لوگوں کے علاوہ, وہ آپ ایسٹیمیٹ آپ کریں گے اور آپ پلان میں ڈالیں گے کہ یہ چیزیں چاہیے ہوں گی یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے. اینڈ فائنلی جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا تو اس کے بعد آپ کا یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ اس پروجیکٹ کی پروگرس کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا. سو پروجیکٹ مانیٹرنگ از ونس اگین از اے ویری ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن, اے ویری امپورٹنٹ کنسرن آف اے پروجیکٹ مینیجر. یعنی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پروجیکٹ مینیجر کے جو کنسرنز جو ہیں وہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ابھی ہم نے دیکھی تھی. سب سے پہلے کہ کتنی کوالٹی کی سافٹ ویئر, کس کوالٹی کی سافٹ ویئر آپ نے بنانی ہے, آپ اسکیجول کیسے کریں گے, آپ کو ریسورسز کون کون سے چاہیے, آپ کو اسٹافنگ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں, آپ میجرمنٹس مختلف کس جگہ پہ کریں گے, کیسے کریں گے, کیوں کریں گے, کس مقصد کے لیے کریں گے, اینڈ سو فورتھ. تو ایک اور جو امپورٹنٹ جو کنسیڈریشن جو ہے, جو آپ کی آرگنائزیشن سے تھوڑی سی باہر کی کنسیڈریشن جو ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کلائنٹ کے ساتھ آپ کے کمیونیکیشن کے چینلز جو ہیں وہ کس طریقے سے آپ اسٹیبلش کریں گے, کون کون سے چینلز ہوں گے اور کس طریقے سے کمیونیکیشن ہوگی, اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, وہ فارمل ہوگی, انفارمل ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروجیکٹ مینیجر کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ آگے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. So these are the project management concerns that a project manager should have regarding a project. ایک بات کا میں یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ ہم نے پروجیکٹ کی اسکیجولنگ, پروجیکٹ کی ریسورسز اور پروجیکٹ کی اسٹافنگ اور پروجیکٹ کے اسکوپ کے بارے میں ہم نے بات کی. ایک چیز یہاں پر بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ان مختلف ریکوائرمنٹس میں کہ کتنے آپ ریسورسز کسی پروجیکٹ پہ آپ لگا سکتے ہیں, یا کتنا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے کوئی پروجیکٹ کرنے کے لیے, یا یہ پروجیکٹ کا اوور آل اسکوپ کیا ہے, اس میں آپ کتنی فنکشنلٹی آپ نے کرنی ہے, کیا کیا فیچرز آپ نے اس کے بیچ میں ڈالنے ہیں. ان تینوں چیزوں میں ٹینشن ہے. اگر آپ کا سائز بڑھے گا اور اگر آپ کا ٹائم فکس رہے گا تو شاید آپ کو ریسورسز زیادہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض کا شاید وہ بھی ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ زیادہ ریسورسز پروجیکٹ میں اگر ضرورت سے زیادہ آپ ڈال دیں تو وہ پھر جو ہے مختلف قسم کے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. ان کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے پروجیکٹ میں ریسورسز فکس کر دیے ہیں کہ آپ صرف آپ کے پاس یہ 10 بندوں کی ٹیم ہے, آپ نے اسی قسم کا کام کرنا ہے, تو اور آپ کے پاس یہ فکس ٹائم ہے, تو دین پرابلی دی اونلی تھنگ دیٹ یو کین پلے ود از دی اسکوپ آف دی پروجیکٹ, کہ آپ نے کیا چیز آپ ڈلیور کر سکتے ہیں اس ٹائم میں اتنے لوگوں کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر آپ اسکوپ اور ریسورسز کو فکس کر دیں تو دین دی اونلی ویریبل ریئلی لیفٹ از آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اس کام کو کرنے کے لیے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے, میں نے یہاں پر کوالٹی کا ذکر نہیں کیا. اٹ از اسیومڈ کہ کوالٹی کا جو پیرامیٹر جو ہے, کوالٹی کا جو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ فکس کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا جلدی میں نے کام کرنا ہے تو میں ذرا گھٹیا کوالٹی سے یہ کام کر دوں, اگر کم لوگ ہیں تو چلو کوالٹی اتنی کنسیڈریشن نہیں. کوالٹی کا جو پیرامیٹر جو ہے وہ ایک بار آپ نے فکس کرنا ہے, اس کے بعد آپ یہ مختلف ویریبلس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اپنا پروجیکٹ کو پلان کرنے کے لیے. میں یہ جو کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک ڈائیگرام کی مدد سے. سلائڈ پہ اس ڈائیگرام کو دیکھیے. یہ بیسیکلی ایک ٹرائنگل ہے اور اس ٹرائنگل کے 3 کارنرز ہیں. سو یہ ایک طرح سے ایک پروجیکٹ کی 3 ڈائمینشنز کو سگنیفائی کر رہے ہیں یا ڈپکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 3 ڈائمینشنز کیا ہیں؟ یہ آپ کا اسکوپ
یعنی کہ پروجیکٹ کا سائز، پروجیکٹ میں کمپلیکسٹی اور وہ باقی ساری چیزیں، اس میں فیچرز وغیرہ کیا ہیں. دی ریسورسز، دی نمبر اینڈ کائنڈ آف ریسورسز دیٹ یو کین ہیو، اینڈ دا اسکیجول کہ کس ٹائم فریم میں آپ نے اس چیز کو فکس کرنا ہے. تو اگر آپ کوئی 2 کارنر فکس کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک کارنر رہ جائے گا جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ میرا پروجیکٹ کا اسکوپ ہے اور اتنے ریسورسز ہیں تو یہ کام پورا کرنا ہے اتنے ریسورسز کے ساتھ ہی، تو دین دی اونلی ویریبل لیفٹ ریئلی از دی اسکیجول. کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں 6 مہینے میں، کیونکہ کام یہ زیادہ ہے، بندے میرے پاس کم ہیں، تو میں یہ آپ کو 10 مہینے میں یہ کام کر کے دے سکتا ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کام آپ نے 6 مہینے میں کروانا ہے اور یہ 5 بندوں کے ساتھ کروانا ہے، دین یو کین سے کہ اچھا تو ہم اس میں صرف یہ 10 میں سے یہ 6 فیچرز ہم اس وقت امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، باقی 4 نیکسٹ ریلیز میں آ جائیں گے. ریممبر کہ یہ اسکوپ جو ہے، یہ اگر ہم اپنے پچھلے کورس کی طرف جائیں تو ہم نے جب ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کی تھی تو وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ریکوائرمنٹس کی پرائرٹائزیشن ایک نہایت ضروری عمل ہے. وہ پرائرٹائزیشن اگر آپ نے کی ہوگی تو وہ اس سٹیج پہ آپ کے کام آئے گی، اسکوپ کو ڈٹرمن کرنے میں، اسکوپ کو اسکیجول میں فٹ کرنے کے لیے. ایک اور امپورٹنٹ جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا کنسرن ہے، یا بفور یو کین ایکچولی اسٹارٹ پلاننگ فار اے پروجیکٹ یا اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف آپ قدم بڑھائیں، تو سب سے پہلے اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے یہ جو سافٹ ویئر کے جو پروجیکٹس جو ہیں ان کے فیل ہونے کے میجر کازز کیا ہوتے ہیں. اگر ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوگا کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ کن وجوہات کی وجہ سے فیل ہوتا ہے، تو وہ پروجیکٹ مینیجر شاید ان چیزوں کا خیال رکھے گا اور ان چیزوں کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کے پروجیکٹ میں وہ چیزیں سامنے نہ آئیں اور وہ پروجیکٹ ایک کامیابی سے اختتام کی طرف پہنچے. تو اٹ از امپورٹنٹ فار اے پروجیکٹ مینیجر ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزنس فار فیلئر آف اے سافٹ ویئر پروجیکٹ. تو ایک بار پھر آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ذرا ان ریزنس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں، اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ دوز ان مور ڈیٹیل. وائی پروجیکٹس فیل. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کورس میں جب ہم نے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی تو اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ چینجنگ کسٹمر ریکوائرمنٹس اینڈ ایمبیگوس اینڈ انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس، دیٹ از ویک ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پریکٹسز جو ہیں ون آف دی ٹاپ موسٹ کازز آف سافٹ ویئر پروجیکٹس. تو دس از نو سرپرائز کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں اس لسٹ کی ٹاپ پہ نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ چینجنگ کسٹمر ریکوائرمنٹس یا ایمبیگوس اور انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس. The next point is that looking at the requirements, یا without looking at the requirements, an unrealistic deadline is established. کہ ایک پروجیکٹ آتا ہے اور جو کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ جو ہے یہ مجھے ہر حال میں اگلے 4 مہینے میں چاہیے. سو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم 4 مہینے میں یہ پروجیکٹ ڈلیور کر دیں گے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی اسکوپ آف دی پروجیکٹ، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی ایفرٹ انوالوڈ، and you sign up for the deadlines or the timelines given، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پروجیکٹ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا اور ends up in a failure. تیسری جو ایک امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کے ایسٹیمیٹ کرنے میں کہ اس میں کتنی ایفرٹ لگے گی، ایک آنےسٹ یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے پروجیکٹ کو. نتیجہ اس کا وہی ہے کہ یا ان ریئلسٹک ڈیڈ لائن دے دی جائیں، یا اگر آپ خود انڈر ایسٹیمیٹ اس کو ایفرٹ کو کر دیں، دونوں نتیجے میں آپ نے اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے کافی ٹائم نہیں دیا اور اس کے نتیجے میں یہ پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے. A very important consideration and the reason for project failures is inadequate risk analysis. اس میں کوئی پریڈکٹیبل اینڈ اور انپریڈکٹیبل رسکس آر دیئر. بعض اوقات رسک انالیسس کیا ہی نہیں جاتا اور کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچانک سامنے آ جاتی ہیں بیکاز آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے. ہم رسک انالیسس کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. دین دیر کوڈ بی سم ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کہ پروجیکٹ ایسی ٹیکنیکس اور ٹولس یوز کرتے ہوئے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو شاید اتنی میچور نہیں ہے
یا کوئی ویسے ہی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں, کوئی ویسی پروجیکٹ اٹ سیلف از ویری کمپلیکس, تو اس وجہ سے یہ فیل ہو گیا. Another very important reason for project failure is miscommunication about project staff. مختلف لوگوں کی پروجیکٹ کے بارے میں مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس ان ٹائم, اور جو ایک دوسرے کی جو ایشوز اینڈ کنسرنس جو ہیں وہ آپس میں شیئر نہیں کیے جاتے, پروگرس شیئر نہیں ہوتی, اور اس پہ سے مس کمیونیکیشن, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے, کیاس پیدا ہوتا ہے, اور اس سے یہ پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے. اور فائنلی فیلئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ. ایکچولی یہ پہلی ساری کی ساری ریزنس دے آر کنسیڈرڈ فیلئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ, کیونکہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے تو یہ پروجیکٹ مینجمنٹ فیل ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں چند اور چیزیں بھی ہیں, جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی, کنٹرول کا ایک ایشو ہے, موٹیویشن کا ایک دوسرا ایشو ہے, پراپر آرگنائزیشن کا ایک تیسرا ایشو ہے. تو اگر ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ فیل ہو سکتا ہے. یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آخری پوائنٹ جو میں نے ڈسکس کیا تھا اور جو آپ کے سامنے دکھایا تھا کہ فیلئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ, ایک صاحب ہیں کیپرس جونز صاحب, آئی بی ایم میں ہوتے تھے. انہوں نے سافٹ ویئر کی پروڈکٹیوٹی اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بہت زیادہ ریسرچ کی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمپنی کھول لی, اور اس کمپنی میں یہی کام کرتے تھے کہ سافٹ ویئر کے جو مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو انالائز کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون سا پروجیکٹ کامیاب ہے, اس میں کیا فیکٹرز ہیں, کیا چیزیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے اپنی کمپنی میں کوئی 10,000 سے زیادہ پروجیکٹس کو انالائز کیا, مختلف ٹائپس کے, مختلف سائزز کے, اور اس کے مختلف کمپلیکسٹی کے. ایک جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے جو ریزلٹ اس انالیسس سے دیا, آفٹر اینالائزنگ اوور 10,000 ڈفرنٹ پروجیکٹس, وہ ریزلٹ یہ تھا کہ ان 100% آف دی پروجیکٹس دیٹ سکسیڈیڈ دیر واز گڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. صرف یہی نہیں بلکہ 100% آف دی پروجیکٹس دیٹ فیلڈ they could relate or they could indicate or point to some project management issues that ultimately resulted in project failure. تو یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس یا فیلئر میں ایک نہایت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. Now let us talk about 4 pillars of project management. یہ 4 P's کہلاتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے, جو نہایت امپورٹنٹ ایک سارٹ آف پلرس ہیں, ستون ہیں, جس کے اراؤنڈ یہ ساری پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز گھومتی ہیں. سو وٹ آر دیز 4 P's؟ یہ 4 P's جو ہیں یہ 4 P سے شروع ہونے والی چیزیں ہیں. سب سے پہلے پیپل. A very important thing in your project is کہ کس طرح کے آپ کے پاس لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, کیا وہ کر سکتے ہیں, کیا ان کی ایبلٹیز ہیں, کس طرح کا ان کا اسکل سیٹ ہے. پیپل سے پہلے آف کورس آپ کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے. سو دی فرسٹ پی وڈ بی دا پروڈکٹ. پروڈکٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ کیا ہے, یہ اس کی ڈائمینشن کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. دا پروڈکٹ اٹ سیلف, جو سافٹ ویئر بنے گا یہ کس شکل و صورت میں بنے گا, یہ کیا کرے گا, اس میں کیا فنکشنلٹی ہوگی, کیا فیچرس ہوں گے. اس کے بعد پیپل کی جس طرح کہ میں نے بات کی, پروڈکٹ, پیپل. دین یو ہیو پروسیسز. اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے, اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کون کون سے پروسیسز, آپ کس طرح کے پروسیسز آپ اڈاپٹ کریں گے, لائف سائیکل ماڈل آپ کا کیا ہوگا, دوسرے پروسیسز کی کیا شکل و صورت ہوگی, اس میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیا آپ کریں گے, کیا نہیں کریں گے. اور چوتھا پی, جو چوتھا پلر سارٹ آف اس پوری عمارت کا ہے, وہ ہے دا پروجیکٹ اٹ سیلف. تو اس ساری ایکٹیویٹی کو
ایک پروجیکٹ کی فارم میں آپ کس طریقے سے لے کے آئیں گے. دیٹ از ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایکچولی ڈو اینڈ ڈیولپ دس پروڈکٹ ود دی گیون processes or the processes that you have decided upon and the given people, the set of people that you have with their skill set. یا اگر آپ نے ان کا اسکل سیٹ بڑھانا ہے, ان کی ٹریننگ وغیرہ جو کچھ بھی اس میں ایشوز ہیں, کس طریقے سے آپ نے انہیں موٹیویٹ رکھنا ہے, کس طریقے سے آپ نے ان کو آرگنائز کرنا ہے. تو اس پورے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی, اس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو, یہ جو ہے یہ پروجیکٹ اٹ سیلف. سو دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلرز اور دا 4 P's آف پروجیکٹ مینجمنٹ آر دا پروڈکٹ, دا پیپل, دی پروسیسز اینڈ فائنلی دا پروجیکٹ اٹ سیلف. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وٹ از مینٹ بائی پیپل, کہ یہ جو آپ کا جو پروڈکٹ, تو ہم نے بات کر لی, اور پروڈکٹ کے بارے میں جو شاید پچھلی جو ہمارا کورس تھا اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی, اس کی لمیٹیشنز, اس کی فنکشنلٹی, اس کی ریکوائرمنٹس اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو آج ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جس چیز پہ بات کریں گے سب سے پہلے وہ ہے دا پیپل. آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم میں کس طرح کے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہو آر دا پلیئرس ان یور ٹیم اینڈ ہو آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو میک تھنگس ہیپن فار یو, اور وہ کس طرح کا رول پلے کریں گے. سب سے پہلے جو لوگ جو ہیں جو آپ کو چاہیے اور جو امپورٹنٹ وہ اس میں رول پلے کرتے ہیں, دوز آر یور ٹیم لیڈس. یہ ٹیم لیڈس کیا کرتے ہیں, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز کو ایک نظر دیکھتے ہیں, اور پھر ذرا اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. یہ وائنبرگ صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں اس فیلڈ میں. انہوں نے ٹیم لیڈرز کے لیے ٹیم کی ایک لیڈرشپ کا MOI ماڈل کے نام سے ایک ماڈل دیا. MOI اسٹینڈس فار موٹیویشن, آرگنائزیشن اینڈ آئیڈیا اور انوویشن. موٹیویشن کا کیا مطلب ہے؟ ایک لیڈر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے ٹو انکریج ٹیکنیکل پیپل ٹو پروڈیوس ٹو دیئر بیسٹ. لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے, وہ اس کو ان کے جو ان میں جو بہترین ان کی کوالٹیز ہے ان کو اس کے مطابق استعمال کرے, اور اس میں انہیں موٹیویٹ کرے کہ وہ ان ایبلٹیز کو یوز کر کے جو بیسٹ جو چیز جو ہے وہ پروڈیوس کرے. دین دی آرگنائزیشن, O of MOI. Organization is the ability of the team leader to mold the existing processes or invent new ones that will enable the initial concept to be translated into a final product. And finally, idea or innovation, the ability to encourage people to create and feel creative. یہ موٹیویشن جو ہے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے. میں اس کی مثال آپ کو کرکٹ ٹیم کے حوالے سے دینا چاہوں گا. بعض اوقات جب ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم میدان میں کھیل رہی ہوتی ہے تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دی پلیئرز آر ناٹ گیونگ دیئر 100%, دے آر ناٹ موٹیویٹڈ, وہ اپنے پوری انرجی نہیں لگا رہے. اور بعض اوقات آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر شخص جتنی اس میں صلاحیت ہے اس سے زیادہ وہ کوشش کر کے اور وہ میچ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سم ہاؤ ان ون کیس the players are not motivated enough to win the game, and in the other case وہی لوگ یا شاید اس سے کم صلاحیت کے کھلاڑی زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے ایک جو اچھی ٹیم کو ہرا دیتے ہیں. تو موٹیویشن ایک جو کپتان جو ہے یا ٹیم لیڈر جو ہے یہ اس کی اس ایبلٹی کا نام ہے کہ سب کو موٹیویٹ کرے کہ وہ ان میں جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر کے ان سے بیسٹ جو چیز جو ہے وہ لے سکے. کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہی یعنی کہ آن پیپر بعض اوقات یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ پلیئر بہت اچھے ہیں لیکن کسی پرٹیکولر میچ میں ان کی یا ایک سیریز میں ان کی جو ہے پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور اس میں موٹیویشن بعض اوقات ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ ان کی باڈی لینگویج سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے موٹیویٹڈ ہیں, کیا یہ بال کو روکنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں, اتنی جان مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے.
فیلڈنگ میں یہ خاص طور پہ یہ چیز نظر آ جاتی ہے. سو موٹیویشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر, اور اگر ایک اچھا ٹیم لیڈ ہے, ایک اچھا کپتان ہے, یا جو بھی آپ کا پروجیکٹ مینیجر جو ہے, اگر وہ ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھ سکے گا تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ لائف ٹائم, تو ریزلٹس اچھے ملیں گے. اور اگر ٹیم موٹیویٹڈ نہیں ہے تو اچھے لوگ بھی کوئی بہت زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں دے سکتے. تو کام کرنے کے لیے ٹیم کی موٹیویشن کو ہائی لیول پہ رکھنا بڑا ضروری ہے. آرگنائزیشن MOI ماڈل کا ایک ذرا دوسرا پہلو تھا کہ کس طریقے سے چیزوں کو آرگنائز کریں تاکہ جو شخص جس رول کا زیادہ اہل ہے وہ وہی رول پلے کرے. اگر آپ ایک بالر کو آپ اسے کہیں گے تم وکٹ کیپنگ کرنی شروع کر دو, تو آبویسلی نہ وہ بالنگ کرے گا اور نہ وہ اچھی وکٹ کیپنگ کر سکے گا. تو جو بالر ہے اس سے آپ بالنگ کروائیں, جو وکٹ کیپر ہے اس سے وکٹ کیپنگ کروائیں, جو سلپ کا فیلڈر ہے اسے سلپ میں کھڑا کریں, جو آؤٹ فیلڈ کا فیلڈر ہے اسے آؤٹ فیلڈ میں کھڑا کریں. اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پوری ایکٹیویٹی کو, جو ٹیمز کو کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے, اس میں کیا کمبینیشن ڈالنا ہے, 4 فاسٹ بالر ڈالنے ہیں, اسپننگ وکٹ ہے اس میں 2 اسپنر ڈالنے ہیں, کس طرح کے اسپنر ہونے چاہیے, دوسری ٹیم مخالف ٹیم وہ کس چیز اس کی کیا ویکنیس ہے, اس کے مطابق آپ ٹیم کو اپنی بنائیں. اسی طریقے سے آپ کا جو سافٹ ویئر جو ہے اس کو آپ کو ماسٹر کرنے کے لیے, اس کے اوپر پورا حاوی ہونے کے لیے آپ کو ٹیم کا کس طرح کا کمبینیشن چاہیے اور کس طریقے سے آپ چیزوں کو آرگنائز کریں تو آپ بہتر ریزلٹس آپ لے سکیں گے. تیسرا ایک نہایت امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہے, وہ ہے انوویشن اور آئیڈیا. انوویشن اور آئیڈیا جو ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو عام طور پہ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. پہلی 2 چیزیں تو اٹ از ویری کامن کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موٹیویشن ہونا چاہیے, چاہے وہ موٹیویٹ کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن موٹیویشن کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں. اسی طریقے سے آرگنائزیشن کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں کہ ٹیم کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, کس طرح ہو, اور وغیرہ وغیرہ. لیکن انوویشن اور آئیڈیا کے بارے میں بہت کم لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انوویشن اور آئیڈیا کیا چیز ہے, اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو یہ تھا کہ وہ جو آپ کا ٹیم لیڈ جو ہے وہ انوویشن اور آئیڈیا کو اپریشیٹ کرے. اب اس انوویشن اور آئیڈیا کے 2 اینگلز آ جاتے ہیں. انوویشن اور آئیڈیا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے اٹ از امپورٹنٹ کہ وہ انوویشن آئیڈیا اور وہ انوویٹو آئیڈیا جو ہے وہ کسی لمٹ میں رہتے ہوئے اس کو اپلائی کیا جائے. I mean, if you are tasked with something کہ جی آپ نے یہ پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے, اس ٹائم لائن میں ڈلیور کرنا ہے, and you start trying out some ideas which have nothing to do with that particular project or in that particular phase of the project, obviously that activity is not going to be very useful اور وہ ویسٹیج آف ٹائم کی طرف چل جاتی ہے. تو ایک پروجیکٹ مینیجر کا یہ ضروری ہے اس چیز کو خیال رکھے کہ وہ جو انوویشن اور جو نئے آئیڈیاز جو آ رہے ہیں لوگوں کو وہ ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے آئیں. اور بیسکلی ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے یہاں پر سمجھنی کہ جب بھی انوویشن یا انوویٹو آئیڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو دیر از آلویز این ایلیمنٹ آف رسک انوالوڈ. ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیا کام کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیا نہ کام کرے, بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو انوویٹ, یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپیریمنٹ وتھ سم تھنگ اینڈ دین سی کہ اس کے ریزلٹس پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے. سو ایک رسک ٹیکنگ کا ایلیمنٹ ہے, اور جو پروجیکٹ مینیجر جو ہے, جو ٹیم لیڈ جو ہے, اسے یہ چیز چاہیے, اسے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ رسک اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ یہ پروجیکٹ پورا کا پورا رسک میں آ جائے. تو لمیٹڈ اسکوپ آف رسک میں رہتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے. لیکن ٹیم کی موٹیویشن کو ہائی رکھنے کے لیے اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ جو پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ انوویٹو آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرے اور ان کو پراپرلی ریوارڈ کرے, اور لوگوں میں یہ میسج جائے کہ ہاں انوویشن کی کوئی ویلیو ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے انوویشن کو بالکل کل کر دینا ہے, کیونکہ اگر آپ انوویشن کو کل کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ اچھے پروجیکٹ کی طرف آپ نہیں بڑھیں گے. آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بعد میں آپ کی ٹیم اتنی اچھا فیل نہیں کرے گی. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ایک بڑا زبردست آئیڈیا تھا جو میں اس وجہ سے سامنے لے کے نہیں آیا
کیونکہ میرا پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا, وہ بلکہ ڈسکریج کرتا ہے, اور اگر ہم وہ اس ٹائم پہ یہ چیز لے آتے تو ہمیں یہ فائدہ ہو جانا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح کی باتوں سے, یعنی کہ ایک ٹیم لیڈ کو پروجیکٹ کے حوالے سے لوگوں کو انکریج کرنے کے حوالے سے یہ چیز ضروری ہے کہ اس طرح کے آئیڈیاز کو انکریج کرے اور اس طرح کے آئیڈیاز کو دبا نہ دے. بالکل پیپل مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹیم لیڈر کے حوالے سے ایک اور بڑی مشہور شخصیت ہیں ڈیمارکو, ٹام ڈیمارکو. ٹام ڈیمارکو نے بڑی مارکۃ الاعلیٰ کتاب لکھی ہے پیپل ویئر کے نام سے, جو بیسیکلی پیپل مینجمنٹ کے ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے, اور اس میں ٹام ڈیمارکو صاحب کا جو مین تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سافٹ ویئر کی جو ڈیولپمنٹ ہاؤس جو ہے, اٹ از کائنڈ آف اے فیکٹری. اور یہ فیکٹری کیا چیز ہے؟ دی اونلی ڈفرینس بٹوین یور فیکٹری جو آپ کی فزیکل, فار ایگزامپل چینی یا سیمنٹ بناتی ہے, ورسز جو فیکٹری آپ کی سافٹ ویئر بناتی ہے, دیر از اے ڈفرینس بٹوین دیز ٹو فیکٹریز. ایک کیس میں جب رات ہوتی ہے تو آپ کی پوری فیکٹری گھر چلی جاتی ہے, اور دوسرے کیس میں آپ کی فیکٹری وہیں پر موجود رہتی ہے. کون سی فیکٹری آپ کے گھر چلی جاتی ہے؟ آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپر, بیکاز بیسکلی سافٹ ویئر انڈسٹری میں یور فیکٹری از دا پیپل ہو آر پروڈیوسنگ سافٹ ویئر. مشینیں وہ ہیں, اور وہ مشینیں شام کو گھر چلی جاتی ہیں. اینڈ اف یو ڈو ناٹ ٹیک کیئر آف دوز پیپل, اف یو ڈو ناٹ ٹیک کیئر آف دیٹ فیکٹری, یور فیکٹری مے ناٹ کم بیک ٹمورو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یور پروجیکٹ اور یور ہول شاپ از ایٹ ہائی رسک, بیکاز آپ نے اگر اپنی فیکٹری کا خیال نہیں کیا, اپنے لوگوں کا خیال نہیں کیا, تو وہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کو, اور آپ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور پیپل, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور فیکٹری. ٹام ڈیمارکو صاحب نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, ایک پروجیکٹ لیڈر کے حوالے سے, اس میں 4 خوبیوں کا ذکر کیا ہے. ٹام ڈیمارکو کہتے ہیں کہ a project leader or a good project manager ought to have 4 things. And what are those 4 things? A project manager should have a big heart. The second thing is a project manager should have the nose for foul play. تیسرا امپورٹنٹ گڈ پروجیکٹ مینیجر کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے, a good project manager should have a strong gut feeling. اور چوتھا یہ ہے کہ the project manager should provide the soul of this whole organization. ان 4 چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ پروجیکٹ مینیجر کا دل بڑا ہونا چاہیے. He should have a big heart. جب مشکل پڑے تو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے, اپنا ٹیمپر نہ لوز کر لے, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ انہیں سزا نہ دینا شروع کر دے. اس میں ٹالرنس کا مادہ ہونا چاہیے, اس میں اتنا مادہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکے. بڑا دل کے ساتھ اس کو یہ اپنی سیٹ سنبھالنی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے, نوز فار بیڈ اسمیلس. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جو پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کے پاس وہ سونگھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ میں کس جگہ پہ غلطی ہے, کس جگہ پہ پرابلم ہے, اور وہ اسے سونگھنے سے وہ چیز سامنے آ جانی چاہیے. ہی شوڈ جسٹ بی ایبل ٹو فگر آؤٹ تھنگس کہ کہاں پر غلطی ہے, کہاں پر پرابلم ہو رہا ہے, کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہی مے ناٹ ڈو اینی تھنگ کسی خاص وجہ سے, پروجیکٹ کسی سٹیج پہ ہے, لیکن ہی شوڈ نو کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ٹھیک طریقے سے بات بتا نہیں رہے, کس جگہ پہ پرابلم ہے. سو ہی شوڈ ہیو دیٹ نوز فار بیڈ اسمیل. تیسری جو کیریکٹرسٹکس آف اے گڈ پروجیکٹ مینیجر ہے وہ یہ ہے, دا پروجیکٹ مینیجر شوڈ پرووائڈ دا سول آف دس آرگنائزیشن. سول کا کیا مطلب ہے؟ یو ٹیک دس پروجیکٹ مینیجر آؤٹ آف دس ٹیم. ٹیم ایسا ہو جیسے اس میں سے جان نکل گئی ہے, ایسا شخص جو ان سب لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے, ان میں جان ڈالی ہوئی ہے, اور سارے ایک جسم کی طرح اس میں کام کر رہے ہیں, اس میں روح نکل گئی اور وہ چیز مر گئی.
ایک اور جو چوتھی جو چیز تھی وہ یہ تھی اس کا اسٹرانگ گٹ فیلنگ ہونی چاہیے. اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اب پروجیکٹ مینیجر اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے, قوت فیصلہ اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی گٹ فیلنگ کے بیس پہ وہ ایک ڈیسیژن لے گے اور آگے موو کر جائے. بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر ایسے ہوتے ہیں جو کوئی پرابلم آیا تو اس پرابلم کو اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, اس کو ایسے کریں یا ایسے کریں, اور وہ اس میں اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ پھر وہ پرابلم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر باقی چیزیں بھی اس سے خراب ہو جاتی ہیں. سو ایک اسٹرانگ پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کو فوری طور پہ اپنے گٹ پہ, اپنی گٹ فیلنگ پہ, اپنے انر جو اس کی انسٹنکٹس جو ہیں اس پہ بیس کرتے ہوئے اس کو ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. فوری طور پہ پرابلم آیا ہے اس پہ یا جو بھی ایشو ہے اس پہ ڈیسیژن لے. آئی مین obviously trying to understand what are the different options and then just depend upon the gut feeling and then make a decision and then move on. کیونکہ ادروائز پروجیکٹ وہ جو انالیسز اینڈ پریلیسز کی جو سچویشن جو ہوتی ہے, جو آپ ایک لمبا ٹائم گزار دیتے ہیں کہ اس کو دیکھیں کیسے کرتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں یہ کریں یا وہ کریں, وہ ایک پروجیکٹ کے لیے بہت ایک خراب صورتحال بعض اوقات پیدا کر دیتی ہے. تو ٹام ڈی مارکو کے یہ 4 بڑے اچھے اصول آپ سمجھ لیں کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کے لیے, کہ وہ جو ہے ہارٹ, بگ ہارٹ, گڈ نوز فار بیڈ اسمیلس, سول آف دی ٹیم اینڈ اسٹرانگ گٹ فیلنگ. آئی ہیپن ٹو بی ویری لکی کہ ایک ایسے صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ایک بار زندگی میں, ہو واز ویری کلوز ٹو یہ جو ٹام ڈی مارکو کی جو کیریکٹرسٹکس جو بیان کیے گئے ہیں, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ فار دیٹ پرسن. اور آج تک میرا دل کرتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ کام کروں, بیکاز مجھے پتا ہے کہ جب میں غلطی کرتا تھا ہی وڈ گیو می مارجن, اور پھر میں خود اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے شاید بہتر کام کر سکتا تھا. اس کے برعکس ایک اور صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا جہاں پر آپ چھوٹی سی غلطی کریں ہی وڈ ناٹ گیو یو مارجن, اور اس فکر میں ہی شاید آپ بہت سارا کام نہیں کرتے کہ شاید آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو یہ پروجیکٹ مینیجر کے لیے یہ موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹ رکھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس بڑا دل ہوگا تو آپ ٹیم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کا اتنا بڑا دل نہیں ہے تو آپ ٹیم کو اتنے اچھے طریقے سے موٹیویٹ بھی نہیں کر سکتے بہت سارے کیسز میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمز کو آرگنائز کس طرح کیا جاتا ہے. تو وٹ آر دی ڈفرنٹ آرگنائزیشنل ٹیکنیکس فار ٹیمز. تو آئیں میں آپ کو سلائڈ پہ چل کے ان ٹیکنیکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ٹیمز کو آرگنائز کرنے کے دیر آر بیسکلی 3 بیسک ٹیکنیکس جس طریقے سے آپ ٹیم کو آرگنائز کر سکتے ہیں. پہلی آرگنائزیشنل سچویشن کو کہا جاتا ہے ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ. دوسری جو آرگنائزیشنل ہے اسے کہتے ہیں کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ, اور تیسری آرگنائزیشنل اسکیم جو ہے اسے کہتے ہیں کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ. 3 کون سی ہے؟ ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ ڈی ڈی, کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ سی ڈی, اور کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ سی سی. یہ ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ ٹیکنیک کیا ہے یا یہ اسکیم کیا ہے؟ ان دس اسکیم دیر از نو پرماننٹ لیڈر. ٹاسکس کوآرڈینیٹرز آر اپوائنٹڈ فار شارٹ ڈیوریشن. کوئی جو کوآرڈینیٹرز ہیں وہ لانگ ڈیوریشن کے لیے اپوائنٹ نہیں کیے جاتے. ڈیسیژنس آن پرابلمس اینڈ اپروچ آر میڈ بائی گروپ کنسنسس. اینڈ فائنلی کمیونیکیشن امنگ ٹیم از ہاریزونٹل. میں ان سب چیزوں پہ ذرا ڈیٹیل میں ذرا آگے چل کے بات کروں گا. ایک بار میں یہ ذرا پوائنٹ جو مین پوائنٹ جو ہیں یہ آپ کو ذرا آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں. دوسری جو اسکیم جو ہے کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیر از اے ڈیفائنڈ لیڈر ہو کوآرڈینیٹس اسپیسیفک ٹاسک. پرابلم سالونگ ریمینس اے گروپ ایکٹیویٹی اینڈ کمیونیکیشن امنگ سب گروپس اینڈ انڈیویجلز از ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل کمیونیکیشن along the control hierarchy also occurs. And finally there is this controlled centralized scheme. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں کنٹرول سینٹرلائزڈ کنٹرول ہے, اینڈ in this case there is a proper team hierarchy
So top level problem solving and internal team coordination are managed by team leader, and communication between the leader and team members is vertical. ان چیزوں پہ یہ اس کی کمیونیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے ورٹیکل اور ہاریزونٹل کمیونیکیشن کیا چیز ہوتی ہے ہم آگے چل کے ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس وقت صرف اس کے میں کیریکٹرسٹکس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا, اور اب آگے چل کے ہم ذرا اس میں ڈیٹیل میں ان کا انالیسس بھی کریں گے. میں کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیکچر میں, تو میں یہ جو ابھی ٹیم آرگنائزیشنس جو ہیں ان کا ڈیٹیلڈ انالیسس اور اس پہ بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے کروں گا. اس وقت میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم ایک نظر ڈال لیں کہ آج کے لیکچر میں جن باتوں پہ ہم نے بات کی تھی, جو چیزیں ہم نے دیکھی تھی, ذرا ان کو دہرا لیں تھوڑا سا تاکہ ذرا آپ کو یاد رہیں. آج کے لیکچر میں جو ہم نے شروع کیا تھا, سب سے پہلے ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ بات کی تھی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ بیسیکلی 4 چیزوں کا نام ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں پلاننگ, کنٹرول, آرگنائزیشن اینڈ دا پروجیکٹ. تو آپ بیسکلی ان 4 چیزوں کے اراؤنڈ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو آپ اس پروجیکٹ کو مینیج کرتے ہیں. پروجیکٹ مینیجر شوڈ بی اویئر آف دی پروجیکٹ مینجمنٹ کنسرنس کہ کیا کیا ایشوز ہیں, اس سے سائز اور وہ ایسٹیمیٹ اور اسکیجول وہ ساری چیزیں شامل ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو چیزیں فیکٹر جو انفلوئنس کرتے ہیں, اب پروجیکٹ مینیجر شوڈ بی اویئر آف دوز فیکٹرز ایز ویل. اینڈ ونس اگین وہ ان میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو سائز ہے, اس کی پرابلم کی کمپلیکسٹی ہے, اسکیجول ہے, جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈیٹیلز کو انفلوئنس کریں گے. جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹرائنگل جو میں نے آپ کو دکھائی تھی, جس میں بیسیکلی دیر آر 3 ڈائمینشنس. ایک طرف آپ کے سورسز ہیں, دوسری طرف آپ کا اسکوپ ہے, تیسری طرف اسکیجول ہے. دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو کین اونلی پلے ود 1. اگر آپ 2 کو فکس کر دیں تو صرف تیسری آپ کے پاس گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس میں آپ اپنے چیزوں کو آپ فٹ کرنے کی کوشش کریں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا 4 P's آف پروجیکٹ مینجمنٹ. وہ 4 P's کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے دا پروڈکٹ, دین پیپل, تیسرے پروسیسز, اور چوتھے پروڈکٹ اٹسیلف. اس سلسلے میں ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ سب سے پہلے وی اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پیپل, کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس پروجیکٹ میں کس طرح کے لوگ ہوں گے اور کیا ہوں گے. اسی سلسلے میں ٹام ڈی مارکو صاحب کی بات یہاں پر پھر سے دہرانا شروع کروں گا کہ کسی بھی پروجیکٹ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ دیٹ از یور فیکٹری, دیٹ از دی فیکٹری دیٹ اینی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہیز, دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ایکچولی پروڈیوس تھنگس. تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں بڑی اہم چیز ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے اور کسی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کے کنسرن کے حوالے سے. ان لوگوں میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ٹیم لیڈز کیا ہوتے ہیں, اور ٹیم لیڈز کے حوالے سے ہم نے MOI ماڈل کا ذکر کیا تھا, وائنبرگ کا. MOI ماڈل کیا ہے؟ موٹیویشن, آرگنائزیشن اینڈ انوویشن اور آئیڈیا. اور اس میں ایک بار پھر سے میں وہ موٹیویشن پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ موٹیویشن جو ہے بیسکلی اکثر اوقات از دی مین ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ سکسیس. آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں کامیاب ہونے کے لیے, کتنی آپ کی ٹیم موٹیویٹڈ ہے, ہاؤ آر دے جیلنگ ٹوگیدر, اور کتنا مل کے وہ ایک سکسیس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک پروجیکٹ مینیجر کا رول یہ ہے, اچھا پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ہوگا جو ٹیم کو موٹیویٹ رکھ سکے. اور اگر اچھا پروجیکٹ مینیجر نہیں ہے تو ٹیم کا موٹیویشن لیول آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے. جب پرابلم آتے ہیں تو ٹیم ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے ٹام ڈی مارکو صاحب کے مینیجر کی ڈیفینیشن پہ ہم نے غور کیا تھا کہ مینیجر جو ہے اس میں بگ ہارٹ, نوز, سول اینڈ گٹ ہونا چاہیے. پھر ٹیم آرگنائزیشن پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ٹیم آرگنائزیشن پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.